اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جب میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں موجود تھے تو حضور علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، مدینہ پاک میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ وہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ صحابہ کرام نے اپنے بال ترشوائے، کچھ نے منڈوائے بال۔ تو جب یہ حدیبیہ سے پہلے حضور نے خواب دیکھا کہ میں مسجد حرام میں صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہوا اور کچھ نے بال ترشوائے ہیں، کچھ نے منڈوائے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ بتایا خواب کہ میرے صحابہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہم ابھی پھر سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے، وہاں پر عمرے کی اور حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ عزیزان محترم، جب صلح حدیبیہ ہوئی، جس سال حضور نے یہ خواب دیکھا اس سال حضور علیہ السلام و صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکے، تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ہنسنا شروع کر دیا حضور پر کہ آپ نے تو مشہور کیا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوا ہوں، اور کچھ صحابہ کرام نے اپنے بال منڈوائے اور کچھ نے ترشوائے، مگر اس سال تو آپ کے نبی مکے میں آئے ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوئے۔ جب یہ کفار مکہ نے شور و غل برپا کیا، ہنسنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کلام الہی قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ جب آنے والا سال آیا تو حضور علیہ السلام بڑی شان و شوکت سے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انشاء اللہ،
میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے ہو جائے گا۔ اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کل یہ فقدان ہے معاشرے کے اندر کہ وہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ جو لوگ مستقبل کے کام میں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے کاموں میں مدد فرماتے ہیں اور اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا تو اس کے دوست نے اس کو راستے میں کہا کہ اے میرے دوست تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں منڈی گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو جس نے اسے روکا راستے میں اس نے اسے کہا کہ اس طرح کہو کہ انشاءاللہ میں منڈی جا کر گھوڑا خریدوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں انشاءاللہ کیوں لگاؤں جبکہ میری جیب میں پیسے موجود ہیں اور منڈی کچھ ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں تو گھر سے نکلا ہی اس لیے ہوں کہ میں گھوڑا خریدنے جاؤں گا منڈی، تو میں تو جا رہا ہوں، جیب میں رقم موجود ہے تو میں انشاءاللہ کیوں لگاؤں۔ چلو یہ شخص چلا گیا، منڈی پہنچا، گھوڑا پسند کیا، گھوڑے کا سودا کیا۔ جب پیسے دینے کی بات آئی تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹ چکی تھی، جیب کٹ چکی تھی۔ تو وہ سودا ختم کر کے واپس جب گھر پلٹا تو راستے میں پھر وہی شخص ملا۔ اس نے کہا کہ اے دوست تم تو منڈی گھوڑا خریدنے جا رہے تھے، گھوڑا تو نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ تو اس نے کہا کہ میں جب منڈی پہنچا تو میری جو پیسوں سے بھری ہوئی جیب تھی وہ کٹ چکی تھی۔ تو اب وہ اس طرح بات بتانے لگا کہ انشاءاللہ جب میں منڈی پہنچا، انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، جیب کٹ چکی تھی۔ تو اس نے اہل علم تھا، اس شخص نے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ لا محال تم انشاءاللہ لگا رہے ہو اپنے جملوں میں۔ انشاءاللہ تو اس وقت تمہیں لگانی تھی جب میں نے تم سے پوچھا، تم نے کہا کہ میں منڈی گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، تو میں نے جب تمہیں کہا کہ انشاءاللہ کہو کہ میں منڈی جاؤں گا گھوڑا خریدوں گا، تو اس وقت تم نے نہیں انشاءاللہ لگائی، اور اب جب جیب کٹ چکی ہے تو ابھی تم لا محال بے موقع تم انشاءاللہ لگا رہے ہو، تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی بندہ انشاءاللہ کہتا ہے اس کے کام میں اللہ کی حمایت و تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خود قادر مطلق ہے، ہمارے سب کام اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کی نگاہ سے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود انشاءاللہ لگایا، یعنی ہم جیسوں کو سکھانے کے لیے کہ انشاءاللہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، سورہ فتح کے اندر، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ جب یہ آیت حضور پر نازل ہوئی نا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے صحابہ کرام کو ڈھارس بندھوائی، کہا اے صحابہ کرام، اے میرے صحابہ، اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس سال نہیں
اگلے سال ہم ضرور داخل ہوں گے۔ تو جب بھی مستقبل کے کاموں میں آپ کام کسی کو بتائیں، منصوبے وغیرہ، تو اس میں انشاءاللہ لازمی لگایا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو میلاد پاک کی محفل کی دعوت دے رہا ہے تو وہ اگلا اس کو کہہ رہا ہے انشاءاللہ میں آؤں گا، اور اس کی اسی وقت نیت آنے کی نہیں تھی، تو یہاں انشاءاللہ لگانا پھر گناہ ہو جائے گا، یا گناہ کے کاموں میں انشاءاللہ بھی نہیں لگانی۔ جو جائز کام ہیں ان کاموں میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کام میں حاصل ہوتی ہے۔